عارف انیس نے اپنی زیر تعمیر کتاب صبح بخیر زندگی میں انسانی ڈر کے بارے ایک خوبصورت مضمون لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیروں کو غزال کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ بڑے بڑے طاقتور شیر غزالوں کے گوشت کے خواب دیکھتے ہیں کہ مزے کا ہوتا ہے، مگر نصیب کم ہوتا ہے کہ غزال لہجہ بھر میں چوکڑی بھرتے غائب ہو جاتے ہیں اور شیر دانت کچکچاتے رہ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھے شیر سمجھدار ہوئے اور انہوں نے نوجوان اور پھرتیلے شیروں کا ایک گروہ بنایا اور انہیں غزالوں کا پیچھا کرنے کو کہا۔ غزالوں کا جھنڈ شیروں کے قریب آتے ہی بھگٹٹ بھاگا اور سبک رفتاری سے شیروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دلدلی ڈھلوانوں سے نیچے اترنے لگا۔ بوڑھے سست اور مکار شیر یہیں نیچے لمبی لمبی گھاس میں انگڑائیاں لیتے چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے خاک اڑتے ہوئے دیکھی اور دھاڑنے کی آوازیں سنتے ہی انہوں نے اپنا گلا پھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ شکار کے قابل نہ تھے اور ان کے کچھ دانت چورا ہو چکے تھے، مگر وہ دھاڑنے میں تگڑے تھے۔ غزالوں نے جیسے ہی آگے سے ابھرتی ہوئی دھاڑوں کا گلگلہ سنا، وہ بھاگتے بھاگتے ایک دم رکے، ٹھٹکے اور پھر ڈر کے مارے جدھر سے آئے تھے واپس ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اب وہ بھاگے تو وہ سیدھا جوان شیروں کے جبڑوں میں پہنچ گئے جو ان کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ ڈر ایسے ہی مارتا ہے۔ جب ڈر ہمیں جکڑ لیتا ہے، چاہے وہ نقلی چیزوں کا پیدا کردہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سوچنے سمجھنے کی مہارت کو سلب کر لیتا ہے اور الٹا ہمیں جان لیوا کھائی میں گرا دیتا ہے۔ بڈھے زنگ آلود شیروں کی دھاڑ سنتے ہی ہم ڈر سے مفلوج بھاگنے کے قابل ہی نہیں رہتے اور شکاریوں کا چارہ بن جاتے ہیں۔ شکاری نہیں مارتا، ڈر مارتا ہے۔ شاید اصل شکاری ڈر ہی ہوتا ہے، اور ڈر نہیں مارتا، ڈر کا ڈر مارتا ہے۔ کبھی کبھار اگر ہم ڈھکنا اٹھائیں تو ہمارے اندر کی پتیلی سے طرح طرح کے ڈر نکل کر صحن میں پھیل جائیں گے۔ اندھیرے کا ڈر، اونچائی کا ڈر، گہرائی کا ڈر، کھلی جگہوں کا ڈر، کیڑے مکوڑوں کا ڈر، کچھ کھونے کا ڈر، ناکامی کا ڈر، مسترد کیے جانے کا ڈر، کسی اور کو ترجیح دیے جانے کا ڈر، ناکافی ہونے کا ڈر، کسی کے چھوڑ جانے کا ڈر، گناہگار ہونے کا ڈر، ناراضگی کا ڈر، محبت کا ڈر، سماج کا ڈر، ہونے کا ڈر، انہونی کا ڈر، وبا کا ڈر۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف دو طرح کے ڈر اس کے ڈی این اے میں ہوتے ہیں، ایک اونچائی سے گرنے کا اور دوسرا کڑکتی ہوئی اونچی آواز کا۔ باقی سینکڑوں قسم کے ڈر ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں، ہم جولیوں اور سماج سے سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، خطرہ حقیقی ہو سکتا ہے، مگر ڈرنا آپ کی اپنی چوائس ہے۔ عارف انیس پھر اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے۔ وادی سون کے پہاڑوں میں رات ہوتی تو گیدڑوں اور بھیڑیوں کے کوکنے کی آواز چار چپیرے گونجتی رہتی۔ سب سے پہلے انہی آوازوں سے ڈرایا گیا کہ وہ خطرناک ہیں، اور وہ ڈر اندر دبک کر بیٹھ گیا۔ ہمارے ماموں نے اپنی حویلی میں شاہ جی کا پرکوٹھرا بنایا ہوا تھا، جس میں شریر ترین بچے کو 10 منٹ کے لیے بند کیا جاتا تھا اور 5 منٹ کے اندر وہ سورما سانس سے بے حال اپنے بولو براز میں لتھڑا پایا جاتا۔ بچپن میں کتنی ہی شرارتیں شاہ جی کے ڈر سے ادھوری رہ گئیں۔ تب سنا تھا کہ اندر شاہ جی ہیں جو 10 فٹ بڑے کالی حبشی جن ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا اور جنوں کا ہوا تھا۔ بڑے بڑے 5 منٹ میں ہی نفسیاتی طور پر ڈھیر ہو جاتے۔ بچپن میں اور بھی بہت ڈر تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر سانس پھول جاتی۔ کوئی مجھ سے بات کرنے لگتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری ناک بڑی ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، اور سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ منہ سے آواز نہ نکل پاتی اور نہ ہی 4 بندوں کے سامنے بولنے کی ہمت پڑتی۔ زندگی کے پہلے 20-25 سال اسی ناک کو چھوٹا کرتے گزر گئے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، ڈر اور ڈر کا خوف ہم میں سے اکثر کو پوری طرح جینے نہیں دیتا۔ ہم سب جستا جستا جیتے ہیں۔ کیا ہو اگر ہم اپنے سارے ڈر اور خوف کے سوا جی سکیں، اور کچھ خاص کرنا بھی نہیں پڑے گا، بس جتنا ڈر ہے یقین کی مقدار اس سے کچھ زیادہ رکھنی پڑے گی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آپ بھی سوچئے کہ آپ کو کون کون سے ڈر مارتے ہیں، کون سے خوف نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، کون سی باتیں سوچ کر پھریری سی آ جاتی ہے۔
چکر چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی اس ڈر کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ کہتے ہیں پھر وہ نظر نہیں آتا۔ ایک کہانی ہے کہ ایک بہت بڑی وادی میں ایک ڈریگن رہتا تھا، مگر نہ تو وہ پھنکار تھا، نہ ہی منہ سے آگ گراتا تھا، مگر اس کی دہشت سے وہ ساری وادی سہمی رہتی تھی۔ کھیتوں والے ہل نہ چلاتے، بچے اسکول نہ جاتے، بس سب اس کے ڈر سے سہمے رہتے۔ کئی سال اس کی دہشت سے لوگ سہمے رہے، حتیٰ کہ ایک نوجوان گڈریے نے اس کے خوف کا حصار توڑ دیا۔ گڈریے کو اس کے باپ نے صرف ایک چیز سکھائی تھی، جب تم ڈرنے لگو تو ڈر کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ سو اس نے پہاڑوں پر ڈریگن کے پاس جانے کا اعلان کیا تو بڑے بوڑھے سمجھانے آئے۔ اسے سمجھایا گیا کہ کئی سورما مارے جا چکے ہیں، سو اسے اپنی جان سنبھال کر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ گڈریے نے کہا کہ اسے ڈرنا نہیں آتا، سو وہ صرف ڈریگن کی آنکھوں میں دیکھے گا اور واپس آ جائے گا۔ سو ایک دن گڈریے نے صبح سویرے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور ڈریگن کی بہت بڑی لال لال آنکھ دیکھی اور اس کے اندر جھانکا اور پہلی چڑھائی چڑھ گیا۔ جیسے جیسے وہ چڑھائی چڑھتا جا رہا تھا، اندھیرا پھیلتا چلا گیا اور گھنی سیاہ رات ہو گئی۔ رات کو بھیڑیوں، گیدڑوں اور کیڑوں مکوڑوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن گڈریے کو یہ ساری موسیقی پسند تھی، سو وہ ڈٹ کر سویا۔ صبح اٹھا اور پھر ڈریگن کی آنکھ میں دیکھنے کے لیے اگلی چڑھائی کی طرف چل دیا۔ اس نے غور کیا کہ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھ رہا تھا، ڈریگن دور ہوتا جا رہا تھا اور اس کا حجم کم ہوتا جا رہا تھا۔ 4 راتوں کی مشقت کے بعد گڈریا چوٹی پر پہنچ گیا تو وہاں کسی ڈریگن کا وجود نہ تھا۔ اس نے حیرت سے 4 چپیرے دیکھا، مختلف سمتوں میں نگاہ دوڑائی اور آوازیں دیں، مگر ڈریگن کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور جب بیٹھا تو اس کی نظر ایک مدکوک چھپکلی جیسی چیز پر پڑی، مگر وہ چھپکلی نہ تھی، وہ تو ہو بہو ڈریگن تھا، مگر ایک چھپکلی جتنا۔ گڈریے نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے پہچان گیا۔ ارے تم اتنے چھوٹے مدکوک کیسے ہو گئے؟ تم تو اتنے جسیم اور جان لیوا تھے۔ گڈریے نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا میں ڈر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میری آنکھوں میں دیکھ لے تو میں اسے اتنا ہی نظر آتا ہوں جتنا میں ہوں، اور اگر نہ دیکھے تو اسے اتنا ہی بڑا نظر آتا ہوں جتنا اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اسے ایک مریل سی آواز میں اس نے یہ جواب دیا۔ گڈریے نے ڈریگن کو جیب میں ڈالا اور واپسی کے سفر پر چلا آیا۔ جب نیچے پہنچ کر اس نے ڈریگن کو جیب سے نکالا تو کئی لوگوں کی سانس اکھڑ گئی کہ ان کے ڈر کا سائز بہت بڑا تھا۔ اس ڈر سے جان نہ چھڑائیں تو یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ ہاں ایک ڈر اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ناکافی ہیں، بلکہ وہ اپنی روشنی اور اپنے شعلے سے ڈرنا ہے، اپنے اندر موجود بے پناہ امکانات سے ڈرنا ہے، شاندار ہونے سے ڈرنا ہے۔ تو کیا خیال ہے آج پھر کس ڈر کی آنکھ میں جھانکنا ہے جناب؟ سوچئے گا اس پر، اور انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔